بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جامن کے جو پتوں سے علاج کن کن بیماریوں کا کیا جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا مفید اور مجرب نسخہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ایک دوست کے رقبے میں کھڑا ہوں۔ ادھر ایک جامن کا جو درخت ہے بہت بڑا ماشاءاللہ اگا ہوا ہے۔ تو اس کے جو بہت زیادہ فوائد ہیں، یہ تو جس گھر میں یہ درخت ہوگا یا جس رقبے میں یہ درخت ہوتا ہے وہاں تو انشاءاللہ بیماری آنی نہیں چاہیے۔ تو اس کے درخت کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو کہ اگر استعمال کرنے والا بندہ ہو اور جس کو اس کے استعمال کرنے کا پتہ ہو تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ بیماریوں میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو بات ہے، یہ جامن کا جو پھل ہوتا ہے وہ تو سونا ہوتا ہے۔ سونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ بیماریوں کے جو علاج چھپا ہوا ہے۔ تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھل جب تیار ہو جائے تو شوگر کا مریض جو ہوتا ہے وہ اس کو پھل بھی کھانا چاہیے اور اس کا جو گٹلی ہوتی ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ گٹلی کو محفوظ کر کے سکھا کے تو اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیا جائے۔ تو دوستو، اس کا میں استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو بندہ جس کو جگر کا مسئلہ ہو، تیلی بڑی ہوئی ہو اور خوراک ہضم ہونے میں پرابلم ہوتی ہو تو وہ بندہ تخم جامن یعنی اس کا جو پھل ہوتا ہے اس درخت کا، وہ پھل بکثرت استعمال کرنے سے جگر کی سستی، تیلی کا بڑھنا اور جو معدے کا السر ہوتا ہے اس میں اس کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے پتوں کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس درخت میں کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم، میگنیشیم، پروٹین اور پانی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کے پتوں کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے پتے جو بھی جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص امراض میں ہی استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ پتے کس طرح کے استعمال کرنے چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ سخت قسم کے بھی پتے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سخت قسم کا پتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ سخت، یعنی زیادہ عمر والے پتے آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ جو نرم قسم کے پتے ہوتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نرم قسم کا پتا ہے، یہ بالکل نیو اگا ہوا ہے، نیو نکلا ہے۔ تو یہ آپ نے لے لینے ہیں۔ یہ کم از کم 50 گرام لے لیں۔ اس کو سکھا کے سایہ میں اس کو سکھانا ہے، دھوپ میں نہیں سکھانا۔ تو اس کو سایہ میں سکھا کے باریک پاؤڈر کر لیں، اور جس بندے کو معدے میں انتڑیوں کا جو السر ہو جاتا ہے، پرانا السر، تو اس کے لیے بہت ہی اچھی اور مفید دوا ہوگی یہ۔ تو اس کو سکھا کے آدھا چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کروایا جائے۔ اور السر کے ساتھ ساتھ جس بندہ کو یا بچوں میں جو اسہال کا مسئلہ بنتا ہے، بہت پرانے دست ہو جاتے ہیں، آنتڑیوں میں جو سوزش ہو جاتی ہے، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ تو اس کو استعمال ایسے کرنا ہے کہ جو بڑا بندہ ہو وہ 5 گرام کی خوراک لے سکتا ہے، اور جو چھوٹا بچہ ہو، 4 سال سے کم عمر والا ہو، اس کو آپ نے 1 ماشا پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے معدے کا، انتڑیوں کا پرانے سے پرانا السر ختم ہو جاتا ہے، اور
पुराने से पुराने पेचेस जो होते हैं, मोशन जो होते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इसके पत्तों का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी जगह होता है। ऐसा जो शुगर वाला ज़ख़म होता है, जो नासूर बन जाता है और ज़ख़म जल्दी ख़त्म ना हो रहा हो, तो इसी तरह इस जामन के दरख्त के पत्तों का आप पानी निकाल लें, कम से कम 200 ग्राम पानी निकाल लें, और इस पानी में जो जामन की गुठली होती है, जामन की गुठली, उसका पाउडर मिक्स करके एक ऑइंटमेंट की तरह उसको बना सकते हैं, और मलहम के तौर पे उसको तैयार करके ज़ख़म के ऊपर कतूर करने से ज़ख़म बढ़ना रुक जाता है। शुगर का ऐसा ज़ख़म जो ख़राब हो रहा हो, जल्दी तंदुरुस्त ना हो रहा हो, तो इसका लेप करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपने सुना आज इस वीडियो में जामन के जो पत्तों के फ़वाइद हैं, और जामन का जो फल है इसको इस्तेमाल करने के बेशुमार फ़ायदे आपने इस वीडियो में सुने। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो बातें बताई गई हैं खुदा न खास्ता किसी के काम आ सकती हैं। तो दोस्तों तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।